فقال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ومحبوبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ تعریف اس ذات کی جو ذات خالق کائنات بھی ہے اور مالک شرجیحات بھی، تعریف اس ذات کی جو ذات احد بھی ہے صمد بھی، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی، اور جس کا مقام ولم یکن لہ کفوا احد بھی ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد بے حد درود و سلام بارگاہ سید الانام نبی مکرم رسول محتشم شفیع معظم آمنہ کے لال سونے بے مثال جان کائنات شان کائنات مصد کائنات مقصود کائنات باعث تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات فخر آدم و بنی آدم احمد متبع حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں محبتوں عقیدتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد تو حاضرین گرامی سورۃ العصر جس کو بطور عنوان میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، یہ بالکل ایک مختصر سی صورت ہے، چھوٹی سی صورت ہے، اور اگر اس کے اختصار یعنی اس کے مختصر ہونے کا اگر ہم نے اندازہ کرنا ہو تو ہمیں اس بات سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ کل 3 آیات پر مشتمل ہے، اور ان 3 آیات میں سے بھی پہلی آیت صرف ایک لفظ پر مشتمل ہے اور وہ ہے والعصر۔ پہلا ایک لفظ ہے اور اس پر ایک آیت مشتمل ہے، تو کل 3 آیات کی یہ صورت ہے۔ چھوٹی معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اور تفسیر کے اعتبار سے اتنی ہی یہ بڑی اور اتنی ہی طویل اتنی ہی یہ جامع ترین صورت ہے، یعنی لفظی اعتبار سے یہ مختصر ہے جبکہ معنی و مفہوم کے اعتبار سے یہ بڑی جامع ترین صورت ہے، اور اتنی جامع ترین صورت ہے کہ اس کے بارے میں حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ سورۃ العصر اس کو اگر ہم نے اس کی جامعیت کو معنی و مفہوم کو اگر ہم نے سمجھنا ہو تو آپ ایک مثال دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر سارے کے سارے قرآن کو الحمد سے والناس تک پورے قرآن کو اگر ہم ایک درخت کے ساتھ تشبیہ دے دیں تو پھر اس درخت کا جو بیج ہے وہ سورۃ العصر ہے۔ جیسے ایک بیج کے اندر ایک پورا درخت پنہاں ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، فرمایا ایسے ہی اللہ رب العزت نے سورہ عصر کے اندر پورے قرآن مجید کا خلاصہ اور پورے قرآن مجید کی تعلیم کو سمو دیا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر پورا قرآن ایک درخت ہے تو سورۃ العصر اس کا ایک بیج ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی کامیاب زندگی اور کامیاب آخرت کے لیے پورے قرآن کے اندر جتنی بھی تعلیم اللہ نے نازل کی ہے، اگر وہ ساری کی ساری تعلیم اللہ نازل نہ بھی کرتا اور لوگ صرف سورۃ العصر کو پڑھ لیتے، سمجھ لیتے، اس کے معنی اور مفاہیم پر اگر غور کر لیتے تو لوگوں کی کامیاب زندگی اور اچھی آخرت کے لیے یہ صرف ایک سورۃ العصر ہی کافی تھی۔ اب آپ خود اندازہ کریں کتنا بڑا معنی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرما گئے،
اور پھر بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ان کی زندگی کا یہ معمول تھا کہ جب دو صحابہ کرام کی آپس کے اندر ملاقات ہوتی تو آپس میں ملاقات کے بعد جب وہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے تو ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے وہ سورۃ العصر کی تلاوت ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے۔ اس بات سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے جو پیغام دیا ہے، جو میسج دیا ہے، جو تعلیم بیان کی ہے، اس کی اہمیت کتنی ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگی کا یہ معمول تھا۔ تو حاضرین گرامی، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سورہ مبارکہ کے اندر آخر پیغام ہے کیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کا جب آغاز کیا فرمایا والعصر۔ اس لفظ عصر کے اندر جو پہلا حرف ہے وہ حرف قسمیہ ہے، واو قسمیہ ہے، اور حرف قسمیہ یعنی قسم کھا کے اللہ نے کہا، اور زمانے کی قسم۔ اب دیکھیں، ہم روز مرہ کی زندگی کے اندر بعض کا ہمیں بھی ضرورت پڑتی ہے تو ہم قسم کھاتے ہیں، قسم اٹھاتے ہیں، اللہ کی قسم، نبی کی قسم، قرآن کی قسم، جب کہ قسمیں کھانا جائز نہیں ہے، نہیں کھانی چاہیے، لیکن جب معاملہ عدل کا، انصاف کا، گواہی کا ہے تب شرعی اعتبار سے اجازت بھی ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت کی ذات قسم کھانے سے پاک ہے۔ ہمیں قسم کھانے کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم نے جو بات کہی ہے اس بات کے اندر میرے مخاطب کو، سننے والے کو کوئی احتمال ہو رہا ہے، کوئی شک ہو رہا ہے۔ اس شک اور احتمال کو دور کرنے کے لیے ہم قسم کھا دیتے ہیں تاکہ میری بات پر یقین آ جائے۔ اب ذرا بتائیے، کیا اللہ رب العزت کو اپنی بات پر یقین کروانے کے لیے کسی قسم کھانے کی ضرورت ہوتی ہے؟ بولیے ذرا۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اصدق الصادقین ہے، وہ ساری سچائیوں کا مالک ہے۔ باوجود اس نے واو قسمیہ لگا کر فرمایا والعصر، مجھے زمانے کی قسم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں کھائی اللہ نے قسم؟ تو پھر مفسرین کرام نے لکھا کہ اللہ کو قسمیں کھانے کی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، لیکن آگے اللہ رب العزت جو مضمون بیان کر رہا ہے، جو پیغام دے رہا ہے، دراصل اس پیغام کی اہمیت، اس پر غور و فکر کرنے کی ترغیب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا والعصر، میں خدا ہو کر، میں رب ہو کر، ساری کائنات کا مالک مختار ہو کر، ساری سچائیوں کا مالک اور منبع و مرکز ہو کر قسم کھا کر یہ کہتا ہوں، مجھے زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں جا رہا ہے، انسان گھاٹے کی طرف جا رہا ہے۔ اب پیغام اتنا اہم تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ انسان گھاٹے میں جا رہا ہے، انسان لاس میں جا رہا ہے۔ تو حاضرین گرامی، یہ جو لفظ عصر ہے، اس لفظ عصر کے مفسرین کرام نے اور ائمہ لغت نے 4 معنی بالخصوص بیان کیے ہیں، ان میں سے مختصر سے 2 معنی پر ہم گفتگو کریں گے۔ لفظ عصر کا ایک معنی مفسرین کرام نے زمانہ کیا ہے۔ بولیے ذرا، کیا کیا ہے؟ زمانہ۔ لفظ عصر کا معنی زمانہ کیا، اور رب نے فرمایا والعصر، مجھے زمانے کی قسم۔ تو اب ذہن میں سوال پیدا ہوگا، پھر کون سے زمانے کی اللہ نے قسم کھائی ہے؟ تو پھر مفسرین کرام نے لکھا، جب اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے تو میرے رب نے فرمایا والعصر، مجھے میرے محبوب کے زمانے کی قسم، میرے نبی کے زمانے کی قسم، میرے حضور کے لب و رخسار کے زمانے کی قسم۔ ویسے تو سارے زمانے میرے مصطفیٰ کے ہیں، ساری صدیاں میرے مصطفیٰ کی ہیں، سارے سال، سارے ماہ، سارے شب و روز تاجدار گنبد خضرا کے ہیں، مکین گنبد خضرا کے ہیں، لیکن جب والعصر فرما کر رب نے کہا کہ مجھے میرے حبیب کے زمانے کی قسم، تو پھر اس سے مراد وہ مخصوص 63 سالہ زندگی حضور کی اس سے مراد ہوگی کہ جس زندگی کے شب و روز نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلووں اور رعنائیوں کو سمیٹا ہوگا۔ پھر اس سے مراد وہ دن کے اجالے ہوں گے، اور سورج کی وہ کرنیں ہوں گی، اور چاند کی وہ روشنی ہوگی کہ جنہوں نے والضحیٰ کے چہرے کا فیض حاصل کیا ہوگا۔ اور پھر اس قسم سے مراد رات کی وہ تاریکیاں ہوں گی کہ جس رات کی تاریکی نے میرے مصطفیٰ کے زلف واللیل کا فیض لیا ہوگا، اس کی قسم کھا کر میرے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے میرے مصطفیٰ کے زمانے کی قسم، اے انسان تو گھاٹے کی طرف جا رہا ہے، تو نقصان کی طرف جا رہا ہے۔ اس سے مراد پھر یہ ہوگا۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ویسے تو سارے زمانے میرے حبیب کے ہیں، لیکن بالخصوص وہ 63 سالہ ظاہری حیات مقدسہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اول دن سے لے کر کائنات کے آخری دن تک سب سے زیادہ میرے رب تعالیٰ کو محبوب ترین ہے، اس لیے رب تعالیٰ نے اس زمانے کی قسم کھا کر بیان فرمایا ہے۔ سرکار بغداد فرماتے ہیں کہ شہر بغداد کے ایک بازار کے اندر ایک شخص روٹیاں بیچ رہا تھا۔ کیا بیچ رہا تھا؟ روٹیاں۔
تو اس شخص نے آواز لگائی، اس نے کہا کہ تازہ روٹی 1 درہم کی اور باسی روٹی 2 درہم کی۔ معروف سی بات ہے، آپ احباب نے متعدد بار شاید سنی بھی ہوگی۔ کسی نے پوچھا کہ کیا تو پاگل، تازہ 1 درہم کی اور باسی جو ہے وہ پہلے والی جس کو ہم پنجابی میں بیئی روٹی کہہ دیتے ہیں، تو کہا کہ وہ 2 درہم کی، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس کے پیچھے راز اور فلسفہ کیا ہے؟ اس نے کہا جو تازہ ہے وہ آج کی ہے، جو پہلے کی ہے وہ میرے مصطفیٰ کے زمانے کے زیادہ قریب ہے، اس لیے اس کی قدر و قیمت زیادہ ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک باسی روٹی وہ میرے مصطفیٰ کے زمانے کے زیادہ قریب ہو تو اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے، تو جو امتی میرے حضور کی محبت کو اور دل کے زیادہ قریب کر لے گا پھر اس کی قدر و قیمت کا اندازہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی قدر و قیمت کا اندازہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہی تو وجہ تھی کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں سے اگر تنہا ہم حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو دیکھ لیتے ہیں تو رنگ کے کالے ہیں، ذات کے حبشی ہیں، موٹے موٹے ہونٹ ہیں اور کوئی زیادہ دلکش چہرہ بھی نہیں ہے، کوئی زیادہ پسند کرنے والا بھی نہیں ہوتا، لیکن جب سے میرے حضور کے غلامی میں آئے ہیں، جب سے در مصطفیٰ پر پلنے لگے ہیں اور مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر جب سے پلنے لگے اور غلامی مصطفیٰ کا قلادہ جب سے اپنے گلے کے اندر لٹکایا تو صرف بلال نہیں رہے بلکہ حضرت بلال بن گئے۔ تو آج بھی جب تک ہم انہیں حضرت بلال رضی اللہ نہیں کہہ لیتے اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو پھر اس لیے حضرت بلال نے کہا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تو نے خرید کر انمول بنا دیا، تو نے خرید کر انمول بنا دیا۔ تو میرے مصطفیٰ کی ذات کی قربت، اس کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھا کر کہا کہ انسان گھاٹے اور خسارے میں جا رہا ہے۔ تو حاضرین گرامی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دوسرا اللہ رب العزت نے جو قسم کھا کر یہ پیغام دیا ہے، ائمہ لغت فرماتے ہیں کہ وقت، دوسرا لفظ عصر کا معنی جو ہے وہ وقت عصر ہے، یعنی ایک وقت ہوتا ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے، اس کو ہم صبح کا وقت کہتے ہیں، طلوع آفتاب کا وقت ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، اپنی کرنیں رعنائیاں روشنیاں بانٹتا ہے، پھر وہ آگے بڑھتے بڑھتے بالآخر جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے، زہوائے کبریٰ کا جب وقت ہوتا ہے تو سورج اپنی پورے جوبن پر ہوتا ہے، اپنی جوانی پر ہوتا ہے، اپنے شباب پر ہوتا ہے، لیکن وہی سورج جب ڈھلنے لگتا ہے اور مغرب کی طرف جب بڑھنے لگتا ہے تو آہستہ آہستہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ جو غروب آفتاب کا وقت ہوتا ہے جس کو وقت عصر کہا جاتا ہے۔ تو جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اس وقت ہر طرف بازار کے اندر رونقیں نظر آتی ہیں، ریل پیل نظر آتی ہے، ہر طرف لوگ کاروبار کے لیے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، کھیتی باڑی کرنے کے لیے کسان نکل پڑتا ہے، دکاندار نکل پڑتا ہے، ہر ایک ملازم، ہر ایک شخص رونق بازار کو گرم کر دیتا ہے۔ لیکن جو ہی وہ وقت گزرتے گزرتے وقت عصر آ جاتا ہے تو وہی بازار، وہی رونق، وہی میلے، وہی رعنائیاں پھر آہستہ آہستہ ماند پڑنے لگ جاتی ہیں، سمٹنے لگ جاتی ہیں، دکاندار اپنے سودے اور اپنا سامان پھر آہستہ آہستہ کلوز کرنے لگ جاتے ہیں۔ ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو تو وہ جواباً کہتے ہیں کیا تمہیں نہیں نظر آ رہا کہ وقت عصر ہو چکا ہے، شام ہونے والی ہے، تاریکی چھانے والی ہے اور دن کی ساعت گزر چکی ہیں، اب بازار جو ہے وہ سمیٹنے کے نزدیک آ چکے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے بندے کی توجہ کرواتے ہوئے فرمایا والعصر، مجھے وقت عصر کی قسم، اے انسان تجھے اس پر غور کرنا چاہیے، تو چاہے جوانی کی عمر میں ہے، چاہے بڑھاپے کی عمر میں ہے، چاہے پختگی کی عمر کے اندر ہے، تجھے ہر وقت یہی سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ میری زندگی کی اب شام ہو رہی ہے۔ جب وقت شام ہوتا ہے تو اس وقت پھر ضروریات کو بکھیرا نہیں جاتا بلکہ ضروریات کو سمیٹا جاتا ہے، رونق بازار کم کر دی جاتی ہے تاکہ وقت شام قریب ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ انسان تجھے بھی یہ سوچنا چاہیے کہ تیری زندگی کی اب شام ہونے والی ہے، تیری زندگی کا وہ سورج جو ایک وقت تھا طلوع ہوا تھا پھر وہ جوانی پر آیا، اب وقت غروب کے قریب ہے۔ تجھے پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ تو اپنی زندگی کی خواہشات، اپنی زندگی کی آرزوؤں کو اور اپنی تمناؤں کی جو چادر ہے اس کو دراز نہ کر بلکہ اس کو لپیٹنا شروع کر دے، اس لیے کوئی خبر نہیں ہے تیری زندگی کا سورج کب غروب ہو جائے اور تیری زندگی کی شام ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ والعصر، مجھے اس وقت عصر کی قسم کہ جو وقت عصر انسان کی زندگی کو قریب ترین قریب المرگ کر رہا ہے۔ تو وہ لمحے، وہ گھڑیاں، وہ ساعات جو گزرتی جا رہی ہیں دراصل وہ بندے کو موت کے قریب ترین کرتی جا رہی ہیں۔ ہمارے بزرگ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے کے اندر گھڑیال بجا کرتے تھے،
جب گھنٹہ ہو جاتا تھا نا تو ٹن کی آواز آیا کرتی تھی، لوگ کہتے ہیں گھڑیال بجا، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بزرگ نے لکھا کہ ہر گھڑی گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، ہر گھڑی گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، قدرت نے تیری زندگی کی ایک گھڑی اور گھٹا دی۔ یہ گھڑی جو ہماری کلائی پر باندھی ہوتی ہے، یہ کلاگ، یہ واچ، یہ دراصل جب گردش کرتی ہیں، موومنٹ کرتی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں، ہم جوان ہو رہے ہیں، ہم بڑھ رہے ہیں، لیکن یہ چلنے والی سوئیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ دراصل تم زندگی اور موت کے قریب ترین ہوتے جا رہے ہو، تمہاری زندگی لپٹتی جا رہی ہے، سمٹتی جا رہی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے سورۃ العصر کی تفسیر کرتے ہوئے تفسیر کبیر کے اندر بڑی شاندار بات کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے زمانہ بھر اس پر توجہ کی، دن کو بھی دیکھا، راتوں کو بھی دیکھا، تو مجھے والعصر کی تفسیر صحیح سمجھ نہیں آئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا، گرمی کا موسم تھا، گرمی اپنے جوبن پر تھی، ایک برف فروش وہاں پر برف بیچ رہا تھا، اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ حاضرین گرامی توجہ کیجئے، وہ برف فروش کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے ارحمونی ارحمونی رأس المال بذالی، وہ کہتا ہے کہ اے دنیا والو مجھ سے میری برف خریدتے جاؤ، اے دنیا والو مجھ سے میری برف لیتے جاؤ، رأس المال بذالی، بے شک میرا رأس المال جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، وہ پگھل رہا ہے۔ برف جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ایک ایک قطرہ آب کی طرح پگھلتی ہے، اگر اس کو کوئی خریدے نا تو بالآخر وہ ساری کی ساری پانی کا قطرہ بن پر کر پگھل جاتی ہے۔ امام فخر الدین رازی نے بڑی خوبصورت بات کہی، آپ نے فرمایا کہ جب میں نے دیکھا کہ وہ برف پگھلنے والا شخص، بیچنے والا کہہ رہا ارحمونی، مجھ پر رحم کرتے جاؤ، میری برف خریدتے جاؤ، یہ پگھل رہی ہے، مجھے گھاٹا ہو رہا ہے، مجھے نقصان ہو رہا ہے، میں لاس میں جا رہا ہوں۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ جب میں نے اس بندے کی یہ آواز کو سنا تو میں غشی کھا کر نیچے گر پڑتا ہوں، جب ہوش آتا ہے تو مجھے والعصر ان الانسان لفی خسر کا معنی اور مفہوم اور اس کی تفسیر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بے شک تیری زندگی برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے۔ اس پر بھی کسی بزرگ نے لکھا کہ ہو رہی ہے زندگی مثل برف کم، جیسے برف کا ایک ایک قطرہ پگھلتا ہے، ایسے ہی یہ گھڑیاں، یہ کلاک، یہ واچ، زندگی کا ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ اور ایک ایک مہینہ اور سال، وہ ہمیں قریب ترین موت کے کرتے جا رہے ہیں۔ تو کہا کہ ہو رہی ہے زندگی مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم۔